اس ویڈیو میں ہم جادو اور اس کی اقسام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جادو کی ابتدا کب ہوئی یہ تو کوئی نہیں جانتا، مگر مختلف ریکارڈ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے مصر میں جادو پایا جاتا تھا۔ آرکیالوجسٹ کو کچھ ایسے اسکرول ملے ہیں یا پاپائرس ملے ہیں جن کے اوپر شیطانی کلمات، جادو کے نقش اور بہت ساری ایسی تحریریں ملی ہیں جن کو ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ مصر کا جادو اس وقت سر چڑھ کر بولتا تھا۔ اس وقت جادو سیکھنا اور سکھانا اتنا عام تھا کہ جگہ جگہ اسکول اور کالجز کی طرح کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ یہاں پر پیرنٹس، ماں باپ اپنے بچوں کو جادو سیکھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ جادو زندگی کا ایک خاص حصہ مانا جاتا تھا۔ طبی بیماری ہو یا کوئی کاروباری مسئلہ، دولت اور شہرت پانی ہو یا کسی کی محبت، یہاں تک کہ بخار، کھانسی اور کسی قسم کی درد کا علاج بھی جادو سے کیا جاتا تھا۔ شہر بھر میں چھوٹے بڑے استادوں نے اپنے جادو سکھانے کے مدرسے یا اسکول کھول رکھے تھے۔ اگر کوئی چھوٹا جادوگر یا استاد ہوتا تو اس کے بھی کم از کم 150-200 طالب علم ہوتے۔ اگر کوئی بڑا جادوگر ہوتا تو اس کے طالب علموں کی تعداد ہزاروں میں ہوتی تھی۔ فرعون کی محفل میں بھی جادوگروں کا آنا جانا ہوتا تھا، اور جادوگروں کو فرعون کی بھی پشت پناہی حاصل تھی۔ یہاں تک کہ فرعون نے بھی اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، یہاں تک کہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے بھی جادوگر رکھے ہوئے تھے۔ اور ان سب جادوگروں کا ہیڈ یا سردار جو تھا اس کو سامری جادوگر کہا جاتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ان جادوگروں سے ہوا تو یہ وہ جادوگر تھے جو اپنے وقت کے استاد مانے جاتے تھے، اور یہ جادوگر اس رات اپنے سارے طالب علموں کو لے کر اس جگہ جمع ہوئے جس کا اہتمام اس وقت کے فرعون نے کیا تھا۔ باقی کا واقعہ ہم سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر وہ جادوگر سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی حقیقی طاقت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور تمام کے تمام جادوگر مسلمان ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے جتنے بھی شاگرد تھے جو جادو سیکھ رہے تھے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر یقین لے آئے۔ ان کے زمانے میں ایک جادو جس کو ہکا میجک کہا جاتا تھا، بہت ہی طاقتور جادو مانا جاتا تھا۔ جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کے زمانے میں ہر کوئی ڈاکٹر، انجینئر یا راکٹ سائنٹسٹ نہیں بن سکتا، اس کے لیے بہت محنت چاہیے۔ اور اس وقت ہکا میجک کے ماہر وہی مانے جاتے تھے جو اس وقت کے میجک یا جادو سکھانے کے استاد ہوتے تھے۔ جو ہکا میجک یا جادو کا ماہر ہوتا تھا اس کے اندر اتنی قوت آ جاتی تھی کہ وہ کسی کا بھی دماغ کنٹرول کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی کشش آ جاتی کہ وہ جس کو دیکھتا اپنے اشاروں پر نچا سکتا تھا، اس سے کچھ بھی کام کروا سکتا تھا۔ ہکا جادو میں یہ بھی سکھایا جاتا تھا کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کر آنکھوں کی شعاؤں سے، یعنی آنکھوں کی قوت سے ذرہ ذرہ کر سکتے تھے، اور کسی بھی چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کر ہوا میں معلق کر سکتے تھے۔ آج کے زمانے میں اس جادو کو ٹیلی کنیسس یا سائیکو کنیسس کا نام دیا گیا ہے۔ جادو کی تاریخ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک جاتی ہے۔ ان کے وقت میں بھی جادو عام ہو رہا تھا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان تمام جادوگروں کو یا تو جیل میں ڈال دیا یا ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ان کے جتنے بھی جادوئی نقوش تھے یا جنتر منتر تنتر تھے ان سب کو ضبط کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔
کہتے ہیں کہ ان جادوئی علم کے کچھ صفحات کچھ لوگوں کے ہاتھ لگ گئے اور انہی کچھ صفحات کی بنا پر قبالہ جادو کی بنیاد پڑی۔ بہت سارے نان بلیور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی جادوگر مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ، قرآن پاک نے اس کی تردید کی ہے اور صاف کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر اور نبی تھے۔ آج کے زمانے میں ایک نیا مذہب نکلا ہے جو زیادہ تر جادو پر یقین رکھتا ہے اور اپنی ہر مصیبت اور پریشانی کو جادو سے ہی حل کرنا چاہتا ہے، اور یہ یورپ اور امریکہ کے بہت سارے علاقوں میں بہت ینگ بچوں میں پاپولر ہو رہا ہے، جسے نیو ایج کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ اس مذہب کو اپناتے ہیں اور جادو سیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ ایک خاص طرح کی انگوٹھی پہننا شروع کر دیتے ہیں جس کے اوپر پینٹاگرام بنا ہوتا ہے اور کچھ اور نقوش بنے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رنگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی اور وہ اسی رنگ کی طاقت سے یعنی انگوٹھی کی طاقت سے دنیا پر راج کرتے تھے اور جنوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ وہ اس رنگ کو رنگ آف سولمن کہتے ہیں۔ اس انگوٹھی کو ایک انگریزی فلم میں دکھایا گیا ہے۔ اس فلم کا نام لارڈ آف دا رنگ ہے۔ اس مووی میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کے پاس بھی یہ انگوٹھی ہوگی اس کے پاس غیر مرئی طاقتیں ہوں گی اور شیاطین اس کے قبضے میں ہوں گے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رنگ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور جن تنتر منتر جنتر کا وہ جاپ کرتے ہیں وہ ان کو لیسر کی آف سلیمان کہتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کوئی 70 کے قریب ایسے منتر تھے جن کو پڑھ کر وہ الگ الگ چیزوں کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ یعنی پرندوں سے بات کرنے کا منتر کوئی اور تھا، ہوا کو کنٹرول کرنے کا منتر کوئی اور، یہاں تک کہ جنات کو قابو کرنے اور ان کو قید کرنے کا منتر کوئی اور تھا۔ انہی کو یہ لیسر کی آف سلیمان کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج کے جو جادوگر ہیں ان کے پاس ایک چھوٹی سی چھڑی ہوتی ہے۔ میں یہ ان جادوگروں کی بات کر رہا ہوں جو یورپ، امریکہ، کینیڈا میں پائے جاتے ہیں۔ یہی چھوٹی سی چھڑی ان جادوگروں کے ہاتھ میں تھی جو ہیری پوٹر کے کیریکٹرز میں دکھائی گئی تھی۔ ہیری پوٹر جادو کو پروموٹ کرنے اور اس کو عام کرنے کے لیے خاص طریقے سے اور خاص وجہ سے بنائی گئی تھی تاکہ ہمارے ینگ بچے، نوجوان اس کو دیکھ کر جادو کی طرف راغب ہوں۔ اس چھڑی کو وہ میجک وانڈ کہتے ہیں۔ اگر ہم واپس موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جائیں جب انہوں نے جادوگروں کا سامنا کیا تھا تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ وہاں کے جادوگر انہوں کے ہاتھوں میں بھی عصا تھے، لاٹھیاں تھیں جو انہوں نے پھینکی تھیں اور وہ سانپ بن گئی تھیں۔ اور آج بھی جو بلیک میجک، وکا یا قبالہ سیکھنے والے ہیں وہ اپنے پاس ایک چھوٹی سی چھڑی رکھتے ہیں یعنی کہ میجک وانڈ، اور یہ انہی کی یاد میں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کے ہاتھ میں عصا ہوتے تھے۔ چونکہ جادو ایک حقیقت ہے اور وہ آج بھی ہو رہا ہے اور کروایا جا رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ الگ الگ ممالک میں اور الگ الگ کلچرز میں اس کو الگ الگ نام دیے گئے ہیں۔ کہیں اس کو بلیک میجک کہا جاتا ہے، کہیں اس کو ووڈو کہا جاتا ہے، کہیں اس کو سانتا مورتے کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں کالا جادو کہا جاتا ہے یا پھر سفلی جادو۔ ہم یورپ، امریکہ، کینیڈا کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں۔ اب ہم توجہ کرتے ہیں کہ وہ جادو اور وہ نام جو ہمارے خطے میں استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پر جادو کے یہ نام پاکستان میں بہت استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہی جادو، اسی طرح کے عملیات الگ الگ ممالک میں
अलग नामों से किए जाते हों। एक सहर जिसे सहर मशरूब कहा जाता है। सहर का मतलब जादू होता है और मशरूब पीने वाली चीज को कहते हैं। इस जादू में ज्यादातर जादूगर कोई ऐसा तावीज बनाते हैं जिसके ऊपर या तो कुछ नंबर लिखे होते हैं या कुछ तहरीरें लिखी होती हैं। इन तावीज़ात में छोटे छोटे खाने बनाए जाते हैं। ज़्यादातर 6, 8, 12 या 16 के खाने बनाए जाते हैं। इन खानों में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जिनका मतलब सिर्फ वो जादूगर ही जानता है। दूसरे किस्म के तावीज़ात में कुछ कलिमात लिखे जाते हैं। उसमें कुरान पाक की आयत को उल्टा लिखा जाता है, शयातीन के नाम लिखे जाते हैं या जिस मरीज को जो बीमारी देनी हो वो लिखी जाती है। ये तावीज़ात ज़्यादातर हराम जानवरों और परिंदों के खून से लिखा जाता है और यहाँ तक कि इंसानी गंदे खून से भी लिखा जाता है। इनका मतलब ये होता है एक ऐसी स्याही इस्तेमाल की जाए जो पानी में घुलकर नजर ना आए। गंदे जानवरों में सूअर का खून भी इस्तेमाल होता है, कौवे का खून और उसके साथ ही उल्लू का खून भी इस्तेमाल किया जाता है। जब ये तावीज़ किसी मशरूब में यानी कि शरबत में, चाय में घुलाकर मरीज को पिला दिया जाता है तो ये उसके खून में शामिल हो जाता है और मरीज चंद ही दिनों में मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। एक और सहर जिसको सहर माकूल कहते हैं, ये ज़्यादातर खाने वाली चीज़ों पर किया जाता है। ये जादू अक्सर मीठी चीज़ों पर किया जाता है, यानी कि मिठाइयों पर और ख़ास तौर पर सफ़ेद रंग की मिठाइयों पर और सफ़ेद रंग की खीर के ऊपर यह जादू आम किया जाता है। इसका मकसद किसी को अपने काबू में करना है, किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना है और उसको अपने जाल में फंसाना है। सहर माकूल एक ख़तरनाक जादू है। इससे किसी की ज़ुबान भी बंद की जा सकती है। इस तरीके के जादू में गाय की ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। गाय की ज़ुबान के ऊपर जादूगर अपने अमलियात करता है, कुछ पढ़ता है, काले अमलियात, फिर ये खाने में पकाकर उस शख्स को खिला दी जाती है जिसकी ज़ुबान बंद करनी हो। ये सहर ज़्यादातर जेलसी में या दुश्मनी में करवाया जाता है। कोई बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा डिबेटर है या बहुत अच्छा सिंगर है और उसका कोई दोस्त उसके इस अमल से बहुत जलता है क्योंकि वो खुद कामयाब तो नहीं हो सकता मगर अपने दोस्त को भी कामयाब होते हुए नहीं देख सकता, तो वो अपनी हसद और दुश्मनी में अगर गाय की ज़ुबान पर कोई अमल करके अपने दोस्त को खिला दे तो उसका दोस्त डिबेटर या सिंगर नहीं बन सकेगा, उसकी ज़ुबान बंद हो जाएगी। एक और जादू है जिसको सहर मुअल्लक कहते हैं, यानी कि लटकाया जाने वाला जादू। इस जादू में ज़्यादातर तावीज़ात इस्तेमाल किए जाते हैं या जिसके ऊपर जादू करना हो उसका कोई कपड़ा, उसके बाल, उसके नाखून किसी कपड़े में बांधकर किसी ऊंची चीज के साथ लटका दिए जाते हैं। ज्यादातर कब्रिस्तान के दरख्तों के ऊपर आपको ऐसी चीजें लटकती हुई नजर आएंगी। सहर मदफून यानी कि दफन किया जाने वाला जादू। इस तरह के जादू में अक्सर औकात ऐसी चीजें जिन पर पढ़ाई की गई हो वो ज़मीन के नीचे दबा दी जाती हैं। इन चीज़ों में अक्सर औकात तावीज़ात होते हैं। इन तावीज़ात पर उस शख्स का नाम लिखा जाता है जिस पर जादू किया गया हो। इसके साथ ही कुछ बंद ताले भी दबा दिए जाते हैं। इन बंद तालों का मतलब होता है कि एक ऐसा जादू
کہ جس پر کیا گیا ہو اس کا رزق بند ہو جائے، اس کی زبان بند ہو جائے یا اس کی شادی یا رشتے بند ہو جائیں۔ اسی جادو میں پتلے بھی بنائے جاتے ہیں، یعنی انسانی شکل کے پتلے جن پر اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے جس پر یہ پتلوں کا جادو کیا جاتا ہے۔ پتلے کے اس حصے میں ایک سوئی چبھو دی جاتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مریض کو اسی جگہ تکلیف ہوگی جس کا یہ پتلا بنایا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں زمین کے نیچے دفن کر دی جاتی ہیں۔ اکثر ان کو قبرستانوں میں دفن کیا جاتا ہے اور کسی قبر کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہوتا ہے اور کوئی چھیڑ چھاڑ کر کے ان چیزوں کو نکال بھی نہیں سکتا، اور بہت عرصے تک یہ چیزیں وہیں پہ مدفون رہتی ہیں۔ یاد رہیں، جب تک یہ چیزیں دفن رہیں گی یہ جادو اس پر قائم رہے گا جس کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ سحر تخیل یعنی کہ سوچوں پہ اور دماغ پہ کیا جانے والا جادو۔ اس قسم کے جادو میں اکثر اوقات جادوگر صرف منتروں کا ہی سہارا لیتا ہے۔ جس پر جادو کرنا ہو اس کا نام لے کر اس کی تصویر کو سامنے رکھ کر کچھ ایسے منتروں کا جاپ کیا جاتا ہے جس سے متاثر شخص کی سوچیں آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگتی ہیں۔ متاثر شخص کے دماغ میں شک و شبہات کے بیج بو دیے جاتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا، گھر میں ناچاکی پیدا ہونے لگتی ہے۔ متاثر شخص چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر وہ دنیا سے کٹ کر ایک کمرے میں تنہا رہنا پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر اس کو اپنے آپ سے یا ساری دنیا سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ سحر عیون یعنی کہ آنکھوں کا جادو۔ سحر عیون میں کوئی منتر نہیں پڑھنے ہوتے، نہ ہی کوئی چیز دبانی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی تعویذ جلانا ہوتا ہے۔ سحر عیون کے ماہرین کچھ خاص مشقیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں کچھ ایسی مقناطیسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جس کو دیکھتے ہیں اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ ان مشقوں میں شمع بینی، نقطہ بینی بھی شامل ہیں۔ غرض یہ کہ وہ ان مشقوں سے اپنی توجہ کو اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ کسی اور کے دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم ہپنوٹزم کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں نظر ایک حقیقت ہے اور نظر سے بچنے کی بہت ساری دعائیں بھی ہمیں بتائی گئی ہیں۔ ہمارے ارد گرد چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی نظر بہت خراب ہے۔ ایسے لوگ بچپن سے ہی ایسی نیگیٹو انرجی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جس چیز کو دیکھتے ہیں حسرت بھری نگاہ سے وہ چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جانے انجانے میں اپنی بھی نظر کسی اپنی ایک اچھی چیز کو لگ جاتی ہے جس سے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ اپنی کسی قیمتی چیز کو دیکھیں یا اپنے چاہنے والے کو دیکھیں تو ہمیشہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ کہیں۔ یہ کہنے سے آپ کی اگر اپنی نیگیٹو انرجی یا کوئی نظر ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جادوؤں کے اقسام کی بہت لمبی فہرست ہے جس کو میں اس ویڈیو میں شامل نہیں کر رہا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے اور آپ لوگ بور ہو جائیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بھی اگر کسی سحر کا نام پتہ ہے کہ جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں شامل کریں تو ضرور کومنٹ میں لکھ کے بتائیے گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملیں گے اگلی کسی ایک ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔